وہ آپ کا یہ ہے نبی کریم کا امت پر حق یہ ہے کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے. یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ جس ہستی نے اپنی ساری زندگی امت کو سنوارنے پہ لگا دی، جس نے اپنی ساری حیات تمہاری بلائی پہ لگا دی، اگر ان کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور آپ کی زبان جنبش بھی نہ کھائے درود پر، تو یہ بہت بڑی بے وفائی اور جفا ہے. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے، اور یہ میرے مالک کی کائنات کا حکم بھی ہے. میرے سامنے اللہ کی کتاب، سورت کا نام سورت الاحزاب ہے، 22واں پارہ ہے اور آیت نمبر 56 ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذرا آیت کے ترجمے پہ غور کیجیے. ان اللہ، یقیناً اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، رحمت بھیجتے ہیں. کیا بھیجتے ہیں؟ یصلون علی النبی، رحمت بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی صلو، دعائے رحمت و برکت کیا کرو، تم بھی درود بھیجا کرو اس پر. وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجا کرو. قرآن کی اس آیت پہ غور کیجئے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، لفظ صلاۃ کے کئی معنی آتے ہیں. لفظ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو کہ اللہ درود بھیجتا ہے، تو اس وقت یہ معنی ہوگا کہ اللہ اپنے پیغمبر پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. اور یہاں رحمت سے عام نہیں، عام رحمت تو اس کی مجھ پر بھی ہے، آپ پر بھی برستی ہے، مومن پہ بھی برستی ہے، نیک و بد پہ بھی برستی ہے. یہاں صلاۃ سے مراد رحمت خاصہ ہے، جو میرے محمد کے شایع نشان ہے، جو آپ کے اعزاز اور اکرام اور تعظیم کے لائق ہے. اللہ ان رحمتوں کا نزول کرتے ہیں اپنے نبی پر. وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے آپ کے لیے رحمت و برکت کی دعا مانگتے ہیں. کیا؟ ہاں. اور تیسرا، یہ ایمان والو، تم بھی درود بھیجو، یعنی تم بھی میرے پیغمبر پر نزول رحمت اور نزول برکت کی دعا کیا کرو. یہ درود یہی ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ درود بھیجتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے الصلاۃ، صلاۃ اللہ علیہ، ثناؤہ عند الملائکہ. اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں میرے محمد کی تعریفیں کرتا ہے. ثناؤہ عند الملائکہ، امام بخاری نے یہ معنی کیا ہے.
اللہ اپنے نبی کی ایک تکریم، تعظیم، تعریف کرتے ہیں۔ تو اے مومنو، تم بھی میرے نبی کی تعریف کرو، تم بھی میرے نبی کے لیے نزول برکت خاصہ، رحمت خاصہ، اس کی نزول کی التجا کیا کرو۔ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اِنَّا تاکید کے لیے، پھر اس جملے کو اسمیہ بنایا جو دوام پر دلالت کرتا ہے، ثبوت پر دلالت کرتا ہے، تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ پھر یصلون مضارع ہے، اس میں بھی تجدد ہوتا ہے، تو معنی کیا ہے کہ بے شک اللہ اپنے نبی پر درود رحمت نازل کرتا رہتا ہے، اور یہ ایک وقت نہیں، یصلون تجدید، اس میں تجدید ہوتی رہتی ہے۔ اور مومنو تم پر بھی حق ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آیت کے اترنے کے بعد جب صحابہ نے آ کر میرے پاک پیغمبر سے پوچھا، قد عرفنا السلام علیک فکیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہری پور والوں سنیے، صحابہ کہنے لگے ہم آپ پر سلام جانتے ہیں۔ کیا؟ جب بھی آپ کی محفل میں آتے ہیں سلام کرتے ہیں، آپ کو سلام جانتے ہیں، صلات کیسے بھیجیں؟ قد عرفنا السلام فکیف نصلی، درود کیسے بھیجیں؟ میرے نبی نے فرمایا قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی سکھلا دیا، یہ مجھ پر درود ہے۔ قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، محمد اور آل محمد پر درود ہو، اللہ رحمتوں کا نزول ہو، جس طرح کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتوں کا نزول کیا تھا۔ یہ تو آیت کا ایک مفہومی ترجمہ تھا۔ اب ذرا درود کی عظمت، فضیلت، فوائد کیا ہیں، منافع، اس پہ غور کیجیے۔ یہ جو ہم نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں تو نبی اس کے محتاج نہیں ہے، یہ ذہن میں رہیے۔ ہماری دعا اور رحمت کے نزول کی جو دعا ہے اس کے نبی محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کے ہم محتاج ہیں، اس کے ہم محتاج ہیں۔ درود بھیجتے ہیں، اپنے آپ کو سنوار جاتے ہیں، ہمارا کام بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ نبی پر احسان بھی نہیں کر سکتے ہو، مالک نے نظام ہی ایسا جوڑ دیا ہے۔ اور درود تو یہ وہ تعلق ہے کہ اللہ نے نبی اور امت کے درمیان ایسا تعلق جوڑ دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، درود کے ذریعے۔ یہ امت کا اور نبی کا ایک رشتہ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ اس سنت سے محروم ہیں، وہ درود کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی ترغیب کتنی ہے اس پہ غور ہی نہیں کرتے۔ میں احادیث پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ کے دماغ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ احسان مالک پر نہیں ہے، نبی کریم فرماتے ہیں من صلی علی مرتن، جس نے مجھ پر ایک دفعہ بھی درود بھیجا، کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ درود بھیجا،
صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ اس پر 10 دفعہ رحمتوں کا نزول بھیجتے ہیں۔ بتاؤ ایک کے بدلے کتنے؟ 10 ہیں۔ اگر تم احسان نہیں کر سکتے تم ایک دفعہ درود بھیجو، رب محمد تم پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا، امام نسائی نے اس کو ذکر کیا ہے، امام بخاری نے اس کو الادب المفرد میں ذکر کیا ہے، صحیح سند ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے گا مجھ پر، اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اور ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے درود کا آپ کو فائدہ کیا ہے۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھتے ہیں مسجد میں نماز پڑھی اس نے، پھر دعا مانگنے لگا۔ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، نبی کریم نے ایک آدمی کو سنا، یدعو فی صلاتہ، جو نماز میں اپنے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن فلم یصلی علی النبی، دعائیں تو مانگ رہا ہے، نبی پر اس نے درود نہیں بھیجا، درود نہیں پڑھا۔ تو اللہ کے حبیب اس کی دعا سنتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عاجل ھذا، اس بندے نے جلدی کر دی ہے، عاجل ھذا، اس نے جلدی کر دی ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ثم دعوہ، بلایا اسے، ادھر آؤ۔ وہ لگا ہوا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، مانگ رہا ہے دعا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ادھر آؤ، آیا تو فقال له ولغیرہ، ہری پور والوں سنیے گا، نبی کریم نے اس سے فرمایا اور جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے سب سے فرمایا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے دعا کرے، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو کیسے دعا مانگے؟ وہاں میرے پیغمبر کا طریقہ تو دیکھیے، فرمایا فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، تو دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرے۔ کیسے؟ خدا را، دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرے۔ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَيَّ، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ ثُمَّ لِيَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ، پھر حمد و ثنا کے بعد، پھر مجھ پر درود پڑھ لینے کے بعد پھر جو وہ چاہتا ہے دعا مانگے، پھر جو چاہے وہ کیا کرے؟ دعا مانگے۔ اچھا یہ طریقہ کار ہے، کیا اس طرح دعا قبول ہوتی ہے؟ ذرا پڑھنے لگا ہوں اگلی حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت اصلی والنبی وابو بکر وعمر معہ، میں دعا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم بھی موجود تھے، ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں موجود تھے۔ فلما جلست، جب میں بیٹھ گیا تو بدأت بالثناء علی اللہ، دعا میں نے ابتدا کی اللہ کی ثنا بیان کرتے ہوئے، دعا میں کیا کی؟ اللہ کی ثنا سے میں نے ابتدا کی۔ ثم بالصلاۃ علی النبی، پھر میں نے نبی کریم پر درود بھیجا۔ ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی سن رہے ہیں، ابو بکر صدیق سن رہے ہیں، فاروق اعظم بیٹھے ہوئے میری دعا سن رہے ہیں، یہ تینوں ہستیاں میری دعا سن رہے ہیں۔ میں نے پہلے ثنا کی مالک کی،
پھر نبی کریم پر درود بھیجا. ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے لیے دعا مانگنا شروع کر دی. اللہ کے حبیب کیا کہنے لگے؟ فرمایا فقال النبی سلطوتہو سلطوتہو، او میرا ابن مسعود اب مانگنا تیرا کام ہے، اللہ دیتا جائے گا. سلطوتہو، اب مانگ اللہ دے گا، مانگ آپ کو دیا جائے گا. اللہ اکبر. کوئی کمال نظر آیا درود کا؟ کوئی فائدے کی ایک جھلک دیکھی؟ یہ نبی کا حق ہے اور تمہاری تقدیر اس میں مقدر ہے قسم کی. فرمایا سل تو آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا. تو یہ طریقہ کار ہے، جب بھی دعا مانگو یہ 3 مرتبے ہیں دعا کے طریقہ کار. علماء نے لکھے ہیں، شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی لکھے ہیں. فرماتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے احداہا ان یصلی علیہ، کہ نبی پر درود پڑھا جائے قبل الدعاء و بعد حمد اللہ، دعا سے پہلے جو اپنے لیے مانگتے ہو اور حمد و ثنا کے بعد. اور دوسرا طریقہ، دوسرا مرتبہ دعا کرے ان یصلی علیہ فی اول الدعاء و اوسطہ و آخرہ، کہ بندہ دعا کی ابتدا میں بھی درود، درمیان میں بھی درود اور دعا کے آخر میں بھی درود پڑھے. اور تیسرا مرتبہ، تیسرا طریقہ دعا کا ان یصلی علیہ فی اولہ و آخرہ، کہ بندہ اول میں درود پڑھے نبی پر اور آخر میں درود پڑھے. وَيَجْعَلَ حَاجَتَهُ مُتَوَسِّطَةً بَيْنَهُمَا، اور اپنی حاجت نبی کے درود کے درمیان میں رکھ دے. بس یوں سمجھو کہ دعاؤں کا تحفہ بھیج رہے ہو، اس کے اول آخر میں میرے محمد پر مہر لگی، میرے محمد کی درود کی مہر ہو. درود مصطفیٰ میں پیک کر کے دعا بھیجو. اللہ اکبر. میرے دوستو، یہ نبی کا حق ہے، درود کی کثرت کیجئے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا دنیا میں کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی محفل ہو جس میں نبی پر درود نہ پڑھا جائے، وہ کیسی مجلس ہے ذرا سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قعد قوم مقعدا، ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي، جب بھی کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھے اس میں اللہ کا تذکرہ نہ کرے، نبی پر درود نہ بھیجیں، فرمایا الا كان عليهم حسرة يوم القيامة، تو یہ مجلس ان کے لیے قیامت والے دن حسرت اور ندامت بن جائے گی. یہ مجلس ان کے لیے بولو حسرت اور ندامت بن جائے گی. وَإِن دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ، اگرچہ یہ محفل والے جنت میں بھی داخل ہو جائیں ثواب کے لیے، جنت میں داخل ہو بھی جائیں، لیکن وہ جو درود کے بغیر مجلس گزری تھی اس کا حسرت اب بھی باقی ہوگی. درود کے بغیر جو مجلس گزری تھی اس کی حسرت جنت میں بھی ان کو رہے گی. کاش وہ مجلس بھی نبی پر درود سے خالی نہ ہوتی. کتنی اہم ترین چیز ہے، کتنی عظمت کی حامل ہے درود.
اور یہ بھی آپ ذرا سن لیجئے، لوگ کہتے ہیں جی میں پریشان ہوں، ہر دوسرا بندہ تیسرا بندہ پریشان ہے کہ نہیں؟ میں تو گھومتا ہوں، ہر بندہ آتا ہے میں پریشان، کوئی کہتا ہے میرا دل پریشان، کوئی کہتا ہے بد دماغی ٹینشن ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ آئیے حدیث سنانے لگاؤں، خدا را سنیے جھوم جاؤ گے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء رات کے آخری حصے اٹھتے ہیں، رات کے آخری حصے اٹھتے ہیں، لوگوں کو قیامت سے ڈراتے ہیں کہ لوگوں زلزلہ آنے والا ہے، اس کے بعد دوسرا زلزلہ آنے والا ہے، لوگوں جاء الموت بما فیہ، لوگوں موت بھی سمجھو آ گئی اپنی سختیوں کے ساتھ۔ ڈرانے کے بعد حضرت ابی کہتے ہیں، ابی بن کعب کہ میں نے کہا قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ جملے پہ توجہ ہے، ابی بن کعب فرماتے ہیں میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، لیکن آپ ہی مجھے فتویٰ دیں، آپ مجھے بتائیں فَكَمْ أَجَعْلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، میں آپ کے لیے اپنی درود میں سے کتنا وقف مقرر کروں، وقت جن اوقات میں ذکر اذکار تسبیحات پڑھتا ہوں نا، تو میں درود پڑھتا ہوں، تو ان اوقات ذکر و اذکار میں آپ کے درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا ما شئت، کیا جو آپ کا جی چاہے، یعنی آپ کی مرضی ہو، کوئی پابندی وقت کی، جتنا مرضی ہے آپ وقت مقرر کر دیں۔ حضرت ابی ابن کعب کہنے لگے قلت الربع، میں نے کہا 1/4 حصہ، چوتھائی حصہ وقت کا، 3 حصے میں ذکر اذکار دعائیں کرتا رہوں گا، اور چوتھا حصہ آپ پر درود بھیجوں گا وقت کے، یہ ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی ہے جو تو چاہے، لیکن یاد رکھ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر مجھ پہ درود کا دورانیہ بڑھا دیا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابی ابن کعب فوراً کہنے لگے قلت النصف، چوتھے حصے سے فوراً آگے بڑھے، کہنے لگے اگر میں نصف ذکر اذکار عبادت دعا تسبیح میں لگاؤں اور آدھا وقت آپ پہ درود بھیجوں، یہ ٹھیک ہے؟ قالا، اللہ کے حبیب نے فرمایا ما شئت، کوئی پابندی نہیں، تیری مرضی ہے جو تیرا جی چاہے، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے بھی دورانیہ بڑھا دیا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ ذرا اگلی بات سنیے، قلت، ابی ابن کعب کہنے لگے قلت فَالثُّلُثَيْنِ، میں نے کہا یا رسول اللہ پھر 3 حصے وقت آپ پر درود بھیجنے پہ لگا دوں گا، اور باقی جو 1 حصہ وقت بچے گا اس میں تسبیح، اس میں دعائیں اپنے لیے مانگا کروں گا، یہ ٹھیک ہے؟ 3 حصے وقت آپ کے اوپر درود کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، او ابی ابن کعب تیری مرضی ہے، لیکن مجھ سے سنتا ہے تو سن، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو نے دورانیہ اور بھی بڑھا دیا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو ابی ابن کعب فوراً کہنے لگے قلت اجعل لك صلاتي كلها، اللہ اکبر، اے اللہ کے حبیب، میں نے اپنے ذکر اذکار دعا کا سارا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دیا ہے، جس وقت میں اپنے
جب یہ کہا کہ میرے دعا ذکر و اذکار کا سارا وقت آپ پر درود کے لیے وقف ہے، تو نبی کریم نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر دو باتوں کی خوشخبری بھی سن لے، پھر تیری ساری پریشانیاں دور کر دی گئی ہے، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ امام احمد نے مسند احمد میں نقل کیا ہے، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ اگر آپ نے اپنی دعا کا سارا وقت درود پہ لگا دیا تو پھر جس کام کے لیے آپ دعا مانگتے ہو وہ دعا کے بغیر ہی حل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک۔ درود کی فضیلت میں کم از کم میں نے اس سے زیادہ عظمت والی بات نہیں سنی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کر کے تو دیکھو آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ ضمانت ہے، ضمانت، گارنٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں جب تک درود نہیں، نماز مکمل نہیں جب تک درود نہیں۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگوں، جب بھی مؤذن اذان دے، کیا دے؟ مؤذن اذان دے تو جو کلمہ وہ کہے تم جواب میں وہی جملہ دہرایا کرو، اور جب اذان دے چکے تم مجھ پہ درود بھیجو، میرے لیے مقام محمود کی، مقام وسیلہ کی دعا مانگا کرو، اس کے بدلے میں میری شفاعت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی، میری شفاعت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور امام ہیں، کیا پتے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جو بندہ احادیث کا درس دیتا ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، موطا مالک ہے، موطا محمد ہے، مسند امام اعظم ابو حنیفہ، جتنی بھی احادیث کی کتابیں، بندہ احادیث کا درس دیتا ہے، صاحب و احادیث ہے، فرمایا اگر اس کو کوئی فائدہ بھی نہ ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور ہوگا۔ ذرا وہ پڑھتا ہوں میں عبارت، کہتے ہیں لو لم یکن لصاحب الحدیث فائدۃ، لو لم یکن لصاحب الحدیث فائدۃ الا الصلاۃ علی رسول اللہ لکفتہ فإنہ یصلی علیہ ما دام فی ذلک الکتاب۔ جب تک وہ حدیث کی کتاب میں اگر اس کو کوئی فائدہ بھی نہ ہو تو حدیث کی ہر حدیث میں تقریباً نبی پر درود، تو یہ درود ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جب تک کتاب باقی ہے درود بھی باقی ہے۔ میرے دوستو، اہتمام کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اس کا اہتمام کیجئے۔ یہ ہماری طرف سے، یہ اللہ نے ہم پر حق لازم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور شکوہ بھی سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بخیل، وہ بندہ بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ کیا ہے؟ جو مجھ پہ میرا تذکرہ سنے مجھ پہ درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ ایک اور حدیث پڑھنے لگا ہوں، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی، اخرجہ الطبرانی
فی الاوسط وحسنہ الالبانی، فرماتے ہیں کہ دعا، ہر دعا، کل دعاء محجوب، ہر دعا اللہ تک پہنچنے میں پردے میں رہتی ہے جب تک نبی پر درود نہ پڑھا جائے۔ دعا اور اللہ کے درمیان کیا رہتا ہے؟ پردہ رہتا ہے۔ جب درود پڑھا جاتا ہے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، دعا رب کے بعد گاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا، وہ واللہ ہمارے درود کے محتاج نہیں، یہ ہمارا اپنا مقدر سورتا ہے اس سے۔ اور ایک دفعہ درود بھیجو گے 10 دفعہ آپ کے اوپر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ذرا حدیث سنیے، ایک یہ ٹکڑا پڑا، اب دوسری حدیث میں ذرا تفصیل ہے، وہ پڑھنے لگے۔ فرمایا عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدۃ، جس نے مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجا، پڑھا، تو اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ وَحَتَّ عَنْهُ 10 خطیئات، 10 گناہ اس سے معاف کر دیتے ہیں۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، 10 درجے اس کے لیے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ 10 رحمتیں نازل، 10 گناہ معاف، 10 درجے رب کی بارگاہ میں بلندی مل جائے، یہ معمولی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا، صحیح الفاظ ہے، صحیح حدیث ہے۔ دوستو، یہ تو وہ چند اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے احادیث پیش کی، نہ پڑھنے والے کے لیے بھی سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام آئے، ممبر پہ چڑھے، پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین۔ نیچے اترے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آج جو ماجرا دیکھا ہے، جو عمل آپ نے کیا ہے، آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا۔ فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا رحمت سے دوری ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو لیلۃ القدر پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ دوسرے پہ پاؤں رکھا، فرمایا بربادی ہے اس شخص کے لیے جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، فرمایا دوری ہے رحمت سے اس شخص کے لیے جو اپنے ماں باپ کو پائے یا ان میں سے ایک کو پائے اور ماں باپ اسے جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ مطلب کیا ہے؟ ان کی خدمت نہ کرے، حسن سلوک نہ کرے۔ قرآن نے آپ کو پتہ ہے، ماں آپ کی خدمت کرتی ہے بچپن میں، باپ آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا بدلہ دو، کیا ساری زندگی لگے رہو، بدلہ تو دے سکتے ہی نہیں ہو۔ جو خدمت ایک ماں کرتی ہے بیٹے کی، سچ بتاؤ بیٹا اس ایک دن کی خدمت کر سکتا ہے؟ ساری زندگی لگا رہے بدلہ؟ تو اللہ نے بدلے کا بھی نہیں کہا، ہم بدلہ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا بدلہ نہیں، بدلے سے بھی اوپر جانا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم بدلہ نہیں چکا سکتے اور مالک کیا کہتے ہیں؟ بدلے سے اوپر درجہ جا کے کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے ماں باپ کی عظمت کا اور ان کے احسان کا کہ وہ کتنے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ ابھی علامہ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک عبارت پڑھتا ہوں، آپ سنیے اور درود کی عظمت فضیلت سنیے، ترداد دیجیے کہ کتنی عظمت والی چیز ہے اللہ
کے نبی پر درود بھیجا۔ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فوائد، ثمرات۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ درود بھیج کے بندہ اللہ کے حکم کی تکمیل کرتا ہے، امتثال امر اللہ۔ دوسرا فائدہ درود کا موافقتہ سبحانہ فی الصلاۃ علیہ وإن اختلفت الصلاۃ، کہ بندہ درود بھیج کر اللہ کی موافقت کرتا ہے۔ کس کی؟ یعنی جو کام اللہ کرتا ہے بندہ بھی وہی کرتا ہے۔ اللہ درود بھیجتا ہے تو آپ بھی درود بھیجتے ہیں، اگرچہ معنی الگ ہے۔ تیسرا فائدہ درود کا موافقت ملائکتہ، کہ آپ فرشتوں کی موافقت اختیار کرتے ہیں۔ تیسرا چوتھا فائدہ ہے حصول 10 صلوات من اللہ، آپ ایک درود بھیجتے ہیں آپ پر 10 رحمتیں حاصل ہوتی ہیں آپ کو۔ پانچواں فائدہ 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ چھٹا فائدہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ساتواں فائدہ 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ آٹھواں فائدہ دعائیں قبول ہونے کی پختہ امید ہوتی ہے۔ نواں فائدہ نبی کی شفاعت کے مستحق بنتے ہو۔ اور 11واں 10واں جو ہے رب کی معافی مغفرت کے مستحق بنتے ہو۔ اور 11واں فائدہ ہے سبب لکفایت اللہ، کہ درود بھیجو گے اللہ تمہارے سارے کاموں کی کفایت خود کر جائے گا، اپنے ذمے لے لے گا۔ 12واں فائدہ سبب لقرب العبد منہ یوم القیامہ، درود کا 12واں فائدہ کہ جتنا درود پڑھو گے اتنا قیامت والے دن محمد رسول اللہ کے قریب آؤ گے، ان کی قربت پاؤ گے۔ 13واں فائدہ انہا تقوم مقام الصدقۃ لذی العسرۃ، 13واں فائدہ درود کا، جو بندہ غریب ہے فقیر ہے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، درود پڑھے صدقہ خیرات کا اجر بھی پائے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 14واں کا فائدہ سنیے، انہا سبب لقضاء الحوائج، آپ کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں درود کے ذریعے۔ 15واں فائدہ کہ آپ پر اللہ کی طرف سے درود آتا ہے۔ 16واں فائدہ انہا زکاۃ للمصلی وطہارۃ، کہ درود پڑھنا درود پڑھنے والے کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ اور 17واں فائدہ انہا سبب لتبشیر العبد بالجنت قبل موتہ، کہ درود میں 17واں فائدہ یہ ہے کہ مرنے والے کو موت سے پہلے جنت کی بشارت ملتی ہے۔ کتنے فائدے؟ 17 فائدے۔ 18واں فائدہ سنیے، انہا سبب للنجات من احوال یوم القیامہ، 18واں فائدہ یہ ہے کہ قیامت والے دن کی سختیوں پریشانیوں سے نجات کا سبب ہے۔ 19واں فائدہ یہ ہے کہ سبب لطیب المجلس، جس مجلس میں درود پڑھو گے وہ مجلس پاکیزہ ہو جائے گی۔ 20واں فائدہ یہ ہے کہ سبب لنفی الفقر، جتنا درود پڑھو گے اللہ آپ سے فقر و فاقے دور کر دے گا، مال کی فراوانی کا سبب ہے۔ اور 21واں فائدہ یہ ہے انہا تنفی عن العبد اسم البخیل، جب درود پڑھو گے تو آپ سے بخیل کا نام ہٹ جائے گا، سخیوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور 22واں فائدہ یہ ہے
جاؤ ادھر یہ راستہ ہے. اور 23واں فائدہ انہا سبب للوفور نور الہات علی الصراط. جب پولیس صراط میں گزرے گا تو نور میں اضافے کا باعث بنے گا درود. اور یہ بھی فائدہ ہے انہو یخرج بها العبد عن الجفا. درود پڑھو گے تو نبی سے بے وفائی کے لسٹ میں آپ کا نام نہیں آئے گا. جفا کی لسٹ سے نکل کے وفاداروں میں آ جاؤ گے. اور یہ بھی فائدہ ہے, بڑا فائدہ ہے, انہا سبب لدوام محبت الرسول. جتنا درود زیادہ پڑھو گے اتنا محبت پیغمبر سے زیادہ ہوتی جائے گی. تو نبی سے محبت کے اضافے کا سبب بنتا ہے درود. اور اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہے, ایک فائدہ درود کا یہ بھی ہے انہا سبب لہدایت العبد وحیات قلبہ. دل کی حیات کا سبب ہے. درود پڑھو گے اللہ آپ کے دلوں میں حیات پیدا کر دے گا. بہت سارے فوائد ہیں, اتنی عظمتیں ہیں. ورد بنا لیجئے اپنے یومیہ زندگی میں, ہر دن ہر مجلس میں. جب آپ ایک عادت اپنا لو گے انشاءاللہ کبھی آپ کو دقت نہیں آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے, اطاعت نصیب فرمائے, اور بارہا کثرت سے آپ پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.